اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو زمین و آسمان کی تخلیق کا قصہ سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، اس لیے آپ کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اس زمین کو انسانوں سے آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ زمین پر زندگی شروع ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرشتوں کو اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تھا، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین پر اپنا نائب۔ فرشتوں کو یہ فرمان سن کر تعجب ہوا، انہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے پر اعتراض نہیں تھا۔ فرشتے تو اللہ کی فرما بردار مخلوق ہیں، کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، لیکن وہ حیران تھے اس لیے کہ عبادت کے لیے تو وہ کم نہ تھے، پھر اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے ہمارے رب، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو جانتا ہے، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کرام، اولیاء، نیک صالح، عابد، زاہد اور اس سے محبت کرنے والے لوگ بھی پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو برے کام کریں گے، ناحق لوگوں کو قتل کریں گے، چوری کریں گے، رشوت لیں گے، جھگڑا کریں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ جھگڑا کرنے والے لوگ تو اچھے نہیں ہوتے۔ حسن نے معصومیت سے اپنے ماموں سے سوال کیا، بیٹا تم درست کہہ رہے ہو، جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں وہ بالکل بھی اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ ساتھ ماموں نے پیار بھری نظروں سے حسن کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، لیکن ماموں جان، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کس طرح سے پیدا فرمایا؟ ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔ اس مٹھی بھر مٹی کو تمام زمین سے لیا گیا۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل تھے، سفید رنگ، سیاہ رنگ اور درمیانی رنگ والی مٹی لی گئی۔ اس طرح کچھ نرم مٹی اور نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت مٹی سخت زمین سے لی گئی۔ پھر اس مٹی کو گارا بنا کر اس گارے سے ایک صورت تیار کی گئی۔ یہ صورت ایک آدمی کی تھی۔ پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اس طرح سے اس میں زندگی آ گئی اور وہ حرکت کرنے لگا۔ مٹی کی اس مٹھی میں چونکہ تمام اقسام کی مٹی شامل تھی، اس لیے دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے یا قیامت تک ہوں گے، سب مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں کے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، جو جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی سے پیدا فرمایا جس میں تمام زمین سے اکٹھا کیا گیا تھا۔ اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں وہ تمام خصوصیات ہیں۔ جتنے قسم کے رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں۔ کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، اور کوئی کالے رنگ کا، کوئی اچھا کوئی برا، کوئی نرم دل ہے اور کوئی سخت مزاج ہے۔ ماموں جان، آپ تو کہہ رہے تھے کہ تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد پیدا کرے گی اور خون بہائے گی۔ جنید نے پوچھا، ہاں تو بچوں، چونکہ فرشتے تخلیق آدم کی حکمت سے ناواقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ تخلیق آدم کا مقصد اور فرشتوں پر ان کی فضیلت و برتری واضح کر دی جائے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو چھوٹی بڑی تمام اشیاء کا نام سکھا دیا اور پھر فرشتوں کے سامنے ان تمام چیزوں کو پیش کر کے فرمایا، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ تو مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے، خاموش رہے، انہیں پتہ نہ چل سکا کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ آخر انہوں نے عاجزی و انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی۔ وہ عرض کرنے لگے، اے عیب سے پاک تو ہی ہے، کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی وسعت علم اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ علم کی بہت اہمیت ہے۔ ماموں جان حسن نے سوال کرتے ہوئے پوچھا، ماموں جان ہماری مس بتا رہی تھی کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے پرندے اور مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ جویریہ نے بے تابانہ لہجے میں کہا، ہاں بچوں، علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال فرعون، حامان، شداد اور نمرود کی مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، مگر علم بڑھتا ہے۔ مال کی حفاظت انسان خود کرتا ہے لیکن علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھو نا، یہ عزت و سرفرازی علم ہی کے سبب تو ہے، اور بغیر علم کے کوئی زندگی نہیں۔ ہاں بچوں، میں بتا رہا تھا کہ آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اور یاد کرو، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ لیکن ماموں جان، سجدہ تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی نہیں کیا جاتا۔ سعید نے حیرانگی سے کہا، ہاں بیٹا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائیوں نے تعظیماً سجدہ کیا تھا۔ لیکن یہاں پہ یہ بات سمجھ لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بالکل حرام ہے۔ پچھلی شریعتوں میں یہ سجدہ جائز تھا۔ اچھا ماموں جان، پھر کیا ہوا؟ ہاں تو پھر تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے شیطان کے۔ سعد نے اپنے ماموں سے سوال کیا، ماموں جان، شیطان بھی کیا کوئی انسان تھا یا پھر وہ فرشتہ تھا؟ ماموں جان نے کہا، نہیں بیٹا، وہ ایک جن تھا، وہ فرشتہ یا انسان نہیں تھا۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو وہ دوبارہ سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس یعنی شیطان سے دریافت کیا، اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا؟ کیا تجھے غرور آ گیا تھا یا تو تھا ہی مغروروں میں سے؟ تو ابلیس کہنے لگا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا، اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا۔ پھر بھی وہ غرور کرنے لگا، اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگا اور گمراہی میں پڑ گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ ان میں افضل کون ہے۔ یہ غرور اور تکبر ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے گیا، اور ضد و ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، ساتھ ہی اس پر لعنت فرمائی کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تو جنت سے نکل جا، بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ دیکھا بچوں، آپ نے اللہ کے نبی کی تعظیم اور ادب نہ کرنے کی وجہ سے سینکڑوں سال عبادت کرنے والے کو جنت سے نکال دیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ نکالا گیا بلکہ ذلت و نامرادی کے ساتھ نکالا گیا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں